ذنبك وما تأخر قال افلا احب ان اكون عبدا شکورا۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے کہ آپ کے پیر مبارک پھٹ جاتے، یعنی مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پیر مبارک پھٹ جاتے۔ میں نے آپ سے کہا، یعنی ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ فقال افلا احب ان اکون عبدا شکورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ معصوم تھے، آپ معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو تھکاتے تھے رات کی عبادت میں، خاص طور پر اور لمبا لمبا قیام، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، دیکھنے والوں کو بھی رحم آتا تھا، ترس کھاتے تھے۔ جب آپ بہت لمبا قیام فرماتے آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے، پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، تو ام المومنین نے کہا بھی کہ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، لیکن آپ نے اس کا بہت ہی خوبصورت جواب دیا، فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کہ میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ یعنی کائنات میں اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ جس ہستی پر انعامات کیے، احسانات کیے ہیں، اور جس کو عزت و عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے سب سے زیادہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مبارک ہستی ہے۔ انعامات بھی بہت ہیں، تو اب اس کا شکریہ کیا ہے کہ میں اس کی عبادت بھی بھرپور کروں۔ چنانچہ جس قدر آپ نے عبادت کی ہے اس قدر کسی اور اللہ کے بندے نے عبادت نہیں۔ آپ اپنے آپ کو عبادت میں بہت تھکاتے، خوب عبادت کرتے۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ہم سب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، تو ہمیں اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فرائض تو پڑھنے ہی ہیں، فرض نماز، فرائض کے علاوہ رات کا کچھ حصہ ہم بھی ایسا مختص کر لیں کہ جس میں ہم قیام اللیل کریں، عبادت کریں۔ اگر کوئی رات ایسی مل جائے کہ جس میں محبوب سے اس قدر مشابہت حاصل ہو جائے کہ قیام اتنا لمبا کریں کہ ہمارے پاؤں کے اندر بھی ورم آنے لگ جائے۔ جی آج ہمارے یہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نفل نماز یا سنت نماز تو ایسے پڑھتے ہیں نا، وہ جلدی ٹھہر کے رات کے وقت میں قیام اللیل، تو اس سے یہی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر۔ جی اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے، دین اور ایمان کی سعادت نصیب فرمائی، یہ بہاریں نصیب فرمائی۔ مرنے کے بعد تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک صحابی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ کہیں سے گزرے قبر کے پاس سے، وہاں قریب میں انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز کا تو وقت نہیں تھا، نماز کا تو وقت نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ میں جب یہاں سے گزرا تو میرے دل میں یہ آیا کہ جو صاحب قبر ہے اس کا بھی یہ من کرتا ہوگا کہ اگر اس کو یہ توفیق ہوتی، وہ زندہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اللہ کی عبادت کرتا، لیکن اب چونکہ وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ نے یہ موقع دیا ہوا ہے
الحمدللہ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں نماز کا ذوق نصیب فرمائے, سجدوں کا اور حلاوت والی نماز کا, عبادت کا شوق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک.